حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ تنہائی میں نماز ادا کرے، تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے، تو اس کو چاہیے کہ ویسے ہی رب کو یاد کرے جیسے تنہائی کے علاوہ میں یاد کرتا ہو۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جب بندہ عبادت کرے تو اس کو چاہیے کہ باطن میں ہی ویسی عبادت کرے جیسے ظاہر میں کرتا ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جب بندہ باطن میں بھی ویسی ہی نماز ادا کرتا ہے جیسے کہ ظاہر میں کرتا ہے، تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ واقعی ہاں یہ ہے میرا بندہ، سبحان اللہ، یہ میری بارگاہ میں مقبول ہے، میں اسے پسند فرماتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، جب اللہ کسی کو پسند فرماتا ہے تو اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، وہ شخص دیکھ رہے ہو نا، اللہ اکبر، وہ شخص میری بارگاہ میں مقبول ہے، میں اسے پسند کرتا ہوں، اے میرے فرشتوں، تم کو بھی چاہیے کہ تم اسے پسند کرو، سبحان اللہ۔ اے میرے فرشتوں، تم کو بھی چاہیے کہ تم اسے پسند کرو جیسے کہ میں پسند کرتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے وہ فرشتے اس بندے کو پسند فرماتے ہیں۔ اے لوگو، جس کو میرا رب پسند فرما لے، یقیناً اس کی آخرت سنور جاتی ہے اور اس کی دنیا بھی کامیاب ہو جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا، میرا رب جس سے نفرت فرماتا ہے، ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، وہ فلاں شخص ہے نا، میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، فرشتوں، وہ شخص ہے نا، وہ شخص دیکھ رہے ہو، اللہ رب العزت اس سے نفرت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے فرشتوں، تم کو بھی چاہیے کہ جب تمہارا رب ان سے نفرت کرتا ہے تو تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اللہ اکبر۔ تم بھی نفرت کرو اس انسان سے جس انسان سے رب نفرت فرماتا ہے۔ لوگوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے تو اس کو چاہیے کہ جب باطن میں عبادت کرے تو تب بھی اچھی عبادت کرے، اور جب ظاہر میں عبادت کرے تب بھی اچھی عبادت کرے۔ اور مزہ تو تبھی ہے جب عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا ہو۔ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ ساتھی دجال کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اکبر، کہ دجال کے کتنے فتنے ہوں گے، کتنی گردش ہوگی اس وقت میں، اللہ اکبر۔ اس کے ہاتھ میں جنت ہوگی، دوزخ ہوگی، اور وہ لوگوں میں گردش مچا چکا ہوگا، اللہ اکبر۔ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور میرے کچھ ساتھی دجال کے فتنوں کا ذکر کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرے آقا جب تشریف لائے تو میرے آقا نے حضرت ابو سعید اور آپ کے کچھ صحابہ کو دجال کے فتنوں کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا کہ دجال یہ کرے گا، دجال وہ کرے گا، اللہ اکبر۔ جب میرے آقا ان کے کلام کو سنتے ہیں تو ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو سعید اور میرے چاہنے والوں، کیوں نہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاؤں جو کہ دجال کے فتنے سے بھی خطرناک ہے، اللہ اکبر۔ دجال کے فتنے سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے وہ بات، اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید اور آپ کے ساتھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے ہمارے آقا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اے ہمارے آقا، ہماری دولت اور ہماری جان آپ کے قدموں پہ نثار ہو۔ میرے آقا، وہ ایسی کیا چیز ہے جو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، دجال کے فتنے سے بھی جو بڑی چیز ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، خفیہ شرک، اللہ اکبر۔ اور آپ جانتے ہیں خفیہ شرک وہ عبادت ہے جو کہ کسی کو دکھانے کے لیے کی جائے، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جس نے دنیا میں رہ کر اپنی نمازوں کا دکھاوا کیا، اپنی نماز کو دکھایا، جب کوئی شخص اس کو دیکھتا ہو تو وہ اپنی نماز کو زیادہ کر دے، اللہ اکبر۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ، جس انسان نے اس دنیا میں رہ کر اپنی نمازوں کا دکھلاوا کیا، نمازوں کو دکھایا، لوگوں کو دکھایا کہ میں نمازی ہوں، میں متقی ہوں، اللہ اکبر۔ اے میرے صحابہ، اگر کوئی شخص مثلاً 4 منٹ میں 4 رکعت نماز ادا کرتا ہو، 4 رکعت پڑھتا ہو، جب کوئی بڑا آدمی آئے، کوئی بڑا شخص آتا ہے تو وہ اس کو دیکھ کے اپنی نماز کو 10 منٹ میں پورا کرے، اللہ اکبر۔ اے میرے صحابہ، یہ خفیہ شرک ہے اور یہ دجال کے فتنوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہے، اللہ اکبر۔ اے لوگو، جب دجال آئے گا تو اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ، اللہ اکبر۔ اللہ دجال کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے میرے صحابہ، جس کسی نے اپنی نماز کو دکھاوے کے لیے ادا کیا،
یاد رکھنا میرے صحابہ، وہ کہیں دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا تو یہ حال کہ ہم نمازوں کو جاتے ہیں تو کسی کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، ہمارا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب ہم نمازوں کو ادا کرتے ہیں، نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو ہم کسی انسان کو دیکھ لیں تو اسے دیکھ کر اپنی نماز کو بڑھا دیتے ہیں، وقت بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو، میرا رب ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے چاہنے والوں، میری عبادت کرنے والوں، تم اپنا ظاہر بھی ویسا رکھو جیسا تمہارا باطن ہو۔ اے میرے چاہنے والوں، اپنا ظاہر اور اپنا باطن ایک سا رکھو، کیونکہ میں اسی کو پسند فرماتا ہوں جس کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارا ظاہر تو کچھ اور ہے اور باطن، اللہ اکبر، باطن کچھ اور ہے۔ اگر ہمارے پیچھے دیکھا جائے تو ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کرتے ہیں، لیکن جب وہی شخص سامنے آتا ہے تو ہم اس کی بڑائی کرنے لگتے ہیں، اس کی واہ واہ کرنے لگتے ہیں، لیکن پیچھے اس کی برائی۔ اللہ اکبر۔ خدا کے واسطے لوگوں، ایسے کام نہ کرو جس سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو۔ کام وہ کرو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے آقا یعنی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائے۔